بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے مشترک کرنے کے 3 بڑے ثواب جان کر حیران رہ جائیں گے۔ شام کو افطاری کے بعد صبح سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے زوجین جماع کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سوائے اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا، بس اب روزوں کی راتوں میں تم ان سے مباشرت کیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رمضان المبارک میں دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا منع ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد سحری کے تعلقات قائم کرنا، آفتاب کے بعد سحری تک تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ واضح رہے، رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ روزے اس سے فاسد ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہو جائے گا، یعنی ایک روزہ بطور قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ لیکن اگر مسلسل 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو سخت گناہ بھی دیا جائے گا۔ جس طرح کھانے پینے سے خواہشات کو روکا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ تو یہ دن کے وقت لیکن رات کے حصے میں بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہو، اگرچہ دونوں بغیر روزے سے ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا بڑا فائدہ، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس کی وجہ سے دل منور رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل میں ایک نئی تازگی اور ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرد و عورت کی پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ اللہ کے ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بھی دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مرد و عورت کے مخصوص پانی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ان کی ہونے والی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں نیک تاثرات پیدا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے اولاد نیک پیدا ہونے کا کافی حد تک امید ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے جماع کرنے سے شیطان کے شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے، رمضان المبارک کے علاوہ شیطان کھلے عام گھومتا ہے اور وہ کمروں میں داخل ہو جاتا ہے جہاں میاں بیوی اپنے خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ اپنے اثرات بیویوں کے شکم میں یعنی بیویوں کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، اس کے لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطانی کافی میل دور بھاگ جاتے ہیں، اسی لیے اذان پڑھنے میں
دیر نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تبھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلوا سکے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں اس لیے وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی جاتا ہے جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ وہ سوالوں کے جواب ٹھیک جواب نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جائے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اس لیے جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں اس دوران بھی شیطان اپنے شرارت سے باز نہیں آتا اور پریشان کرنے لگتا ہے اور اپنے اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی صحبت کرتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو وہ دعا کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ واضح رہے کہ شیطان رمضان مبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حامل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جماع کرنے سے 70 گنا ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا کوئی برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں جماع کرنا ثواب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر کیا وہ زنا کرتے ہیں تو ان کو عذاب نہیں دیا جاتا، اور ویسے بھی وہ میاں بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے تو اللہ 70 گنا ثواب زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں میاں بیوی قربت حاصل کرنے کے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایسا روزے کی حالت میں نہ ہو ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا۔ واضح ہو کہ مبارک مہینے میں یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رات کو بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور سچے دل سے توبہ استغفار لازم ہوں گے، یعنی ایک روزہ توڑ کر رکھنے کے ساتھ ایک روزے کی کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر مسلسل روزہ نہیں رکھنے کی طاقت ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا واجب ہوگا یا 60 مسکینوں کو صدقہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کر کے جائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔